اللہ کے کرم سے سورہ بقرہ کی 260 پر 3ویں آیت، کل 280 پر 6 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، تو 60 پر 3ویں آیت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے سورہ بقرہ ختم ہو۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کسی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی باتیں ہمیں سمجھا دیتا ہے تو وہاں رک جاتے ہیں، تھوڑا وقت گزار دیتے ہیں۔ تو اب 260 پر 3ویں آیت یاد رکھ لیں، آیت کا نمبر کیا ہے؟ 260 پر 3ویں آیت۔ اس کے پہلے آپ یاد کریں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں باتیں چل رہی تھی۔ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے کہ ایک دانے کی ہے، وہ ایک دانہ جا کر 7 بالیں اگاتا ہے، میز اگاتا ہے، اور ہر ایک میں 100 دانے، تو ایک دانہ جا کر 700 کا ثواب، 1 روپیہ اللہ کے راہ میں دیے، 700 روپے ہمارے ہو گئے۔ 700 روپے کی چیز آئے، 700 روپے کی خوشیاں آئے گی، 700 روپے کی نیکیاں آئیں گی، 700 روپے کی جنت ملے گی، کچھ نہ کچھ ملے گا 700 کا، یقین رکھیں، اللہ کی آیت ہے۔ 1 روپیہ دیے تو 700 مل گئے، 100 روپے دیے تو 70,000 مل گئے، 1000 دیے تو 7 لاکھ مل گئے، اور میرا ایمان تو یہ ہے اسی دنیا میں مل گئے۔ اب کسے دینا؟ ہر ضرورت مند کو دینا۔ تو وہ آیتیں پڑھ رہے تھے، اب اسی سلسلے میں آیت آئی، قول معروف، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا۔ مغفرت کے کئی معنی ہیں۔ مغفرت کا معنی ہے معاف کر دینا، مغفرت کا معنی ہے گناہ کے درمیان، ہمارے اور گناہ کے درمیان پردہ کر دینا کہ گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اور مغفرت کا یہاں معنی کیا ہے؟ درگزر کرنا، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا، خیر، اچھا ہے، من صدقۃ، ایسے صدقہ کرنے سے، ایسا دینے سے، یتبعوہا اذی، جس کے بعد ستانا ہو۔ پیسہ دے دیے، غریب کو دے دیے، اس کے بعد لیکچر دینے کو بیٹھے رہتے، کیا جی پھر وہ کام شروع کر لیں گے کہ تمہیں واہ کیوں یہ 500، 1000، 2000، 5000، 10,000 دینے سے پہلے یہ آوازاں نہیں تھے، اب یہ آواز کیوں آ گئی؟ کیونکہ انہوں پیسے دے ڈالے۔ دل دکھتا نا، دل دکھتا، پیسہ دے کو 70 نصیحتاں کرنا، ڈانٹنا، کی بات کمانے جانے آتا نہیں کہ تم نا یہ کیا، دل دکھ، جسے دیے اس کا دل نہیں دکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے پیسہ دیا انہیں، پیسہ دیا، اور دوسرا آدمی پیسہ نہیں دیا، وہ کیا کیا؟ اچھی بات کیا۔ یاد ہے، اب وہ کلچر ہے نہیں ہے معلوم نہیں، غریب آیا تو ہمارے دادی، بڑے لوگ، آج بھی ہمارے گھر میں کلچر ہے، غریب کو پیسہ دینے چینج نہیں رہا تو کیا بولتے تھے؟ معاف کرو ماں، معاف کرو، اللہ اکبر، کسے بولتے سمے معاف کرو؟ غلطی کرے بعد اتنا معاف کرو بولتے، مطلب کیا؟ آپ آئے ہمارے گھر کو، آپ کو دینا یہ ہم پر ضروری تھا، آپ کا حق ہمیں نہیں دیے، معاف کرو ماں۔ وہ سب اپنے بچوں کو سکھائیں، صرف بابا بلیک شیپ اے بی سی ڈی سی میں ختم ہو جائے گا، وہ اے بی سی ڈی لے کر خبر کو جائے گا۔ دین سکھائیں، کیا کیا سبجیکٹ پڑھتے وہ حضرت، وہ اس کے ساتھ وہ بھی پڑھ لینا، سب یوز ہوتا ہے۔ ریحان آپ کو سارے سبجیکٹس یوز ہوئے؟ جاگرفی پڑھے آپ کے جاب میں جاگرفی ڈائریکٹ یوز ہونے کو ہے؟ ہسٹری پڑھے آپ کے جاب میں ہسٹری آپ کو ڈائریکٹ یوز ہونے کو ہے؟ +1 +2 سائنس گروپ لیے، آرٹس گروپ لیے، آپ فزکس آپ کے جاب میں ڈائریکٹ یوز ہونے کو ہے؟ ڈائریکٹ یوز ہونے کو نہیں ہو رہا ہے نا، تو اتنے سبجیکٹ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں، وہ تمام سبجیکٹ سے پہلے قرآن، سنت، اچھے اخلاق۔ تو غریب کو اگر نہیں دے سکیں، کوئی مانگا ہم سے، محتاج مانگا نہیں دے سکے،
تو کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اچھی بات کیجئے، معاف کرو میرے پاس نہیں ہے، اب دینے نہیں ہوں گا، ذرا ٹائٹ ہے. کیا جی انہوں چھوڑتا انہیں؟ کیا پوچھے تو خالی ٹائٹ ٹائٹ بولتے ہیں سو. ہاں کوڑے کا نل گجانے کی پیسے ہیں کہ تمہارے پاس؟ کیا کریں گے متھر بھائی؟ آپ کو اگر کوئی ایسا بولا کہ نیا ایکٹیوا لینے کی پیسے ہیں کہ تمہارے پاس 5G کی چلائیں گے سو، ایسا بولا، کیا کریں گے متھر بھائی؟ اللہ کا حکم ہے درگزر کرنا، اللہ کا حکم. ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے. اپنی عقل اللہ کے حکم سے اپنی عقل ٹکرائے، حمید اللہ بھائی، ہماری عقل کہاں اٹھا کے ڈالنا؟ کچرے کے ڈبے میں ڈال دینا. اندر سے شیطان بولیں گا کیا جی مستیاں کی تم؟ نہیں، اللہ کا حکم. اللہ اس کے پاس نہیں ہے، اللہ مجھے دیا ہے. یاد رکھیں آیت میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ دل مانیں گا نہیں، وہ دل کو میں ریپیئر کر رہا ہوں. قول معروف، اچھی بات کرنا. معاف کرنا با میرے پاس نہیں ہے، بات نہیں، مشکل ہے، قرض دے کو بہت سے آدمی واپس نہیں کرتے با، اس کے واسطے بہت سے لوگ یہ کر لے با. نہیں با، کیا تمہیں ایسے باتاں کرتے ہیں؟ سو شادی کرنے کی پیسہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ تمہاری شرٹ پوچھتے ہیں، شرٹ کیا مول تمہاری؟ ہاں پوچھتے ہیں. تو کیا کرنا؟ درگزر کرنا. یہ بہتر ہے کس سے؟ پیسہ دے کو نصیحتاں کرنا، پیسہ دے کر دل دکھانا، پیسہ دے کر. ایک بھائی کو پیسہ دیے، کیسے ہیں تمہارے بھائی؟ کہے کہ خوش ہیں، میں دیا سو پیسے. اس کی عزت جاتی نہیں. 1000 روپے زکات کے پڑے تھے، آئے باپ دیا لا، میں اس کی عزت گئی نہیں. تمہارے باوا کو میچ جی تمہارے پیسے تمہارے اسکول کے فیساں پر میچ بنا سو، دل دکھتا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایسا دینا جس کے بعد ستانا ہو. ستانے کا مطلب کیا؟ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے لینے والے کے دل کو تکلیف ہو. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسے صدقے سے، ایسے دینے سے جس کے بعد ستانا ہو. اس سے پہلے آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں، کس کو دینا کس کو نہیں دینا. ہر حاجت مند کو دینا، جسے بھی ضرورت ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، جتنا ہو سکے اسے دیں. اب کسی کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کے پاس ہے، یہ اسے دے رہا ہے. اب اس میں کون کس کی زیادہ مدد کر رہا ہے؟ انہیں لینے والا زیادہ مدد کر رہا ہے یا دینے والا زیادہ مدد کر رہا ہے؟ لینے والا، کیونکہ دینے والا ایک دے رہا ہے، لینے والا ایک لے کر 100 دے رہا ہے. لینے والا احسان کر رہا ہے، ایک لے رہا ہے. اللہ، ہم تو اللہ کے ماننے والے نا، عقل کے پجاری ہم نہیں، اللہ کے پجاری ہم، اللہ کی عبادت کرنے والے ہم. اللہ کہہ دیا 700 700، یہ دل ماننا، یہ ریالٹی، یہ ریالٹی. میرا اللہ کہہ دیا ایک کے بدلے میں 700 ملتے. وہ 700 اللہ کا، میں تو یہ کہوں گا 700 ملتے ہیں. جن کا ایمان کمزور ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں، نہیں با 700 نہیں ملے تو 700 کی صحت مل جاتی، 700 کی خوشی مل جاتی. جن کا ایمان کمزور ہے نہیں ملتے ہی کیا حضرت ایسا بولے، وہ رمضان میں 1000 روپے دیا، سیلری ویسی کی ویسی ہے. ایمان کمزور ہے اس لیے کہہ رہا ہوں 700 کی خوشیاں ملے گی، 700 کی جنت ملے گی. جہاں تک میرے کمزور آنکھوں کا مشاہدہ ہے، جو ایک دیتا ہے وہ 700 مل جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، دینے والا کبھی لینے والا ہوتا نہیں، دینے والا ہی رہتا ہے. وہ دینے والا بڑھتا رہتا ہے، اوپر جاتے رہتا ہے. اب کسے دینا؟ ہر ضرورت مند کو دیجئے. میرے پاس کل کا کھانا ہے
اور ایکسٹرا پیسے ہیں. کوئی بھوکا آ گیا، بھوکا ہے، آج کا کھانا بھی نہیں ہے اس کے پاس، اسے دیجئے، اسے دیجئے. اب کسے نہیں دینا؟ یاد رکھیں، جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو اور بھیک مانگے اسے نہیں دینا، اور جو بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہو، اس کا کامچ کیا؟ بھیک بولتے، میں کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں، بھکاری آن کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ 10 لاکھ آتے کہتے، صحیح کیا؟ از دیٹ کریکٹ؟ دے ہیو بینک بیلنس؟ یس سر. سو آئی گاٹ پروف. سو جو بھکاری پروفیشنل بھکاری رہتے ہیں جن کے بینک بیلنسز ہیں ہمارے سے زیادہ ہی، ویسے بھکاریوں کو نہیں دینا. اور جو کما سکتا ہے اور بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، ایسے بھکاری کو نہیں دینا. اور اب تھوڑے لوگوں کو عادت رہتی، کہاں تے بھی کھڑ کو کھانے کھڑتے آ جاتے. اب ان کو دیے تو کیا ہوگا؟ کوئی آدمی سکون سے نہیں کھا سکے گا. دو آدمیاں بات کرتے، بڑا ٹیکنک تھی ان کے پاس. خاص کر میں، میرے استاد محترم جناب سید نیاز احمد صاحب، میں میرے بھیا، پپیرے بھائی، میں میرے بھیا کے پاس کہیں کھڑ کے بات کرتا نا، ان کو معلوم یہ دونوں امپورٹنٹ بات کریں گے، بھائی بھائی بھائی، وہ بھائی نہیں سننا، وہ کو دے ڈالیں گے نہیں. تو اس طرح جو ٹیکنکس بنا کر ہیں، ان کو نہیں دینا، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کا ڈسٹرب کر رہے ہیں. سمجھ میں آتا نہیں با؟ ہر محتاج کو دینا. جو ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، وہ مانگ رہا ہے. بھکاری بن کو آتا نہیں، انہیں بھکاری بن کو آتا نہیں، کماتا نہیں، گھر میں آرام سے رہتا، فون کرتا. میں کسی، اللہ اللہ، یوٹیوب پر میرا کوئی بیان سن رہے ہیں، اللہ گواہ ہے، جو میرے پاس مانگا اس کے لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. معاف کریں، جو میرے سے مانگا اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مثال ہے. ہاں کو تایا کیسے ہی تایا، بہت مشکل ہے تایا، کرایہ دینے بھی پیسہ نہیں ہے، 1 مہینہ کمانا نہیں. کیا نوکریاں نہیں؟ کیا نوکریاں نہیں ہیں نا نوکریاں. کون منگے گا؟ بیوہ جس کے کمان شوہر انتقال ہو گیا، اس کا حق ہے. جس کے آنکھ نہیں ہے، جو جا کر کما، وہ لوگ بھی کماتے رہتے، بینک کو آتے، دے سکتے، انسان ہے نا وہ بھی. محتاج غیر قومیں دے سکتے. کئی لوگوں کو میں دیکھا، میں آنکھ نہیں ہے، برابر لکڑی لے کر آتے، کسی سے پوچھتے بھی نہیں، لفٹ میں چڑھتے، بینک میں آتے، کسی سے کہتے کہ فارم فل اپ کرو، جاب کرتے رہتے ہیں. کئی لوگ ہیں گونگے ہیں، گونگے ہیں، کان کو سنائی نہیں دیتا، بات نہیں کر سکتے. گورنمنٹ ان کو، ان کے لیے جابس مقرر کی ہے، وہ جو سیکھنا ہے وہ سیکھ کر آج ان کی سیلریاں ہزاروں میں ہے، وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. میرا اللہ کسی سے کچھ لیتا ہے تو اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ زندگی گزار لے. میرا اللہ کسی سے لیتا ہے تو کسی کو بہت کچھ دیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہے محتاج. تم کو اللہ ہاتھ پیر دے دیا، جس کے ہاتھ نہیں اس سے پوچھیں کہ ہاتھ آ گئے تو کیا وہ کہے گا کہ اگر مجھے ہاتھ آ جائے نا، ہر مہینہ 1 لاکھ کماؤں گا. یہ ہاتھ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. روبوٹکس پڑھنے والوں سے آپ پوچھیں کہ روبو کا ایک مومنٹ بنانے کے لیے آج تک اتنے مومنٹس کرنے والا روبو نہیں آیا. کب آئے گا بھی معلوم نہیں. یہ جو ہاتھ پھرتا ہے نہیں، یہ ہاتھ اتنا قیمتی ہے. آپ کے پاس زیرو ایجوکیشن ہو، زیرو ٹیلنٹ ہو، یہ 2 ہاتھ سلامت ہیں. یہ ہاتھ میں کیا کیا کاریگری سیکھ سکتے معلوم؟ سنار کے پاس جا کر انگوٹی بنانا سیکھ سکتے، کھانا پکانا سیکھ سکتے، کئی چیزیں سیکھ سکتے. ہاتھ پیر سلامت ہیں، آنکھ سلامت ہے، کان کو سنائی دیتا ہے، صحت ہے، اور تجھے کیا چاہیے کمانے کے لیے؟ تو فتویٰ کیا ہے؟ جو کما سکتا ہے اسے آپ دیں گے تو وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہ میں اسے مدد کر رہے ہیں. اسی طرح جو پیشے ور بھکاری ہے،
پیشے ور بھکاری کو بھی نہ دیں، اور اسی طرح جو ایسی جگہ پر آپ دینے کی عادت ڈال لیں گے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کو بھی نہ دیں، اس کے علاوہ سب کو دیں۔ اب دیکھیے بنا ضرورت پیسے مانگنے کا عذاب کیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تزال المسألة بأحدکم حتی یلقى اللہ تعالی، جو آدمی مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے، انہوں دیں گے کی، مجاہد دیں گے کی، غازی بھائی دیں گے کی، مسعود دیں گے کی، امام انہوں دیں گے، نہیں، انہوں دیں گے، انہوں دیں گے، انہوں دیتے، عزت کے ساتھ دیتے، انہوں کیسا دیتے، عزت کے ساتھ دیتے، کسی کو نکال دیں آج کے بعد انہوں دیں گے، انہوں دیں گے، ڈیلیٹ 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 ڈیلیٹ، دینے والے انہوں، سب کو انہوں دیے تو بھی ان کی، تمہیں ان کے دل میں محبت ڈالو، وہ دینے والے کو میں نہیں دیکھوں گا، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، آپ مجھے دینا۔ تو آدمی جب مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اللہ کو جب وہ ملے گا، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، یہ عذاب ان کو کیا ہوگا کہ بنا ضرورت، بے ضرورت لوگوں سے مانگنے والے جو کما سکتے ہیں، جن کے پاس ہے، ایکسٹرا جمانے کے لیے مانگتے ہیں یا بیٹھ کر کھانے کے لیے مانگتے ہیں محنت کیے بغیر، یہ لوگ کو عذاب یہ ملے گا قیامت کے دن، یہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر نکال کر اللہ سے ملیں گے، ان کے چہرے پر کچھ بھی گوشت نہیں ہوگا۔ بڑا عذاب ہے، نہیں مانگنا، نہیں مانگنا۔ ہمارے اندر اللہ کیپیسٹی کیا رکھا ہے انسان کے اندر، حدیث یاد رکھیں، بار بار یہ حدیث میں کہتا ہوں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنا ہے، میرا رزق دینے والا اللہ، لرزقکم کما یرزق الطیر، جس طرح پرندے کو اللہ رزق دیتا ہے ویسا تم کو دے گا۔ پرندہ صبح نکلتا ہے، یغدو خماسا ویروح بطانا، صبح صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ، ایک اناج بھی پرندہ سٹور کر کو رکھتا کیا، چمٹی رکھتی، کوا بیٹھا رہتا کیا، تبھی چاول موٹا گیٹا دما کو بیٹھا رہتا، پڑا کچھ جماتا نہیں، اللہ کو بھروسہ۔ لاکھوں کروڑوں پرندے ہیں، لاکھوں کروڑوں جانور ہیں، سب اللہ کے بھروسے پر ہیں۔ گائے فکر کرتی کل مجھے ملیں گا کیا، آرام، اللہ کے حضور کہہ رہے ایسا بھروسہ کرو اللہ پر۔ اور اس کے بعد پرندے کی مثال دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صبح صبح نکلو رزق تلاش کرنے کے لیے، میرا رزق اتر گیا نا، میرا رزق اتر گیا نا، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلو، نکلتا پرندہ صبح صبح اللہ کو پکارتے ہوئے نکلتا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے نکلتی ہے۔ صبح صبح سورہ یاسین پڑھ کر نکلیں، صبح صبح اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، درود پڑھتے ہوئے صبح صبح نکلیں کام کو۔ کسٹمر ایسا سامنے آ کر کھڑے گا، آپ ٹیکنیشین ہیں تو آپ کو بلانے کے فون کی لگاتار لائن لگ جائے گی، تو پرندہ صبح صبح نکلتا ہے، ہر ایک پرندہ پیٹ بھر کے آ کر کل کا کیا ہوگا فکر کرے بغیر اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا رہا، کسی سے نہ مانگے، دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، امام بیہقی نے، اور اچھی سند کے ساتھ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سأل الناس، اگر معاف کریں، میری امید ہے کہ یہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسروں سے مانگتا ہے، اگر ہے آپ سمجھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، توبہ کریں، اسی مجلس میں توبہ کریں، انشاءاللہ ایک مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے بعد آپ آ کر شکریہ ادا کریں گے مجھے کہ حضرت میرا منگنے کی ضرورت نہیں، حضرت آج میں دینے والا ہو گیا۔ ہوتا
حضور فرماتے ہیں من سأل الناس، جو لوگوں سے مانگتا ہے، فی غیر فاقت نزلت بھی، فاقہ کہتے ہیں کائک سب کچھ چلے جانا، قرض آ جانا، گھر کو آگ لگ جانا، نوکری چھٹ جانا، کچھ بیماری آ جانا، فاقہ ایک غریبی آ جاتی، آتی، اللہ بچانا، آتی، آپ مومن ہیں، اکثر آتی، اللہ آزماتا، میں دیا تو کیسا رہتا ہے، میں لیا تو کیسا رہتا، دو بھی آئیں گے، جب دیا شکریہ ادا کرنا، جب لیا صبر کرنا۔ تو حضور کہتے ہیں بنا کسی فاقے کے جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہے، او عیال لا یطیقہم، یا اتنے بچے ہیں کہ پیسہ کم پڑ رہا ہے پالنے کے لیے، کوشش کر رہا ہے، صبح شام جا رہا ہے، ماں کا خرچہ بھی اس کے سر پر ہے، بھان بیوہ ہے اس کا خرچہ بھی اس کے سر پر ہے، پھپھو کا خرچہ بھی اس کے سر پر ہے، بچوں کا خرچہ بھی اس کے سر پر ہے، اس کی سیلری بس نہیں آتی ہے، ایسی حالت بھی نہیں ہے، نہ ایسی حالت ہے، نہ فاقہ اترا ہے۔ اگر ایسا آدمی مانگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء یوم القیامتی، قیامت کے دن آئے گا، بوجہ، ایسا چہرہ لے کر، لیس علیہ لحم، اس چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسألۃ الغنی نار، سب کچھ رکھتے ہوئے، ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنا رکھتے ہوئے جو مانگتا ہے، وہ دراصل کیا لے رہا ہے؟ نار، آگ لے رہا ہے۔ ان اعطی قلیلا فقلیل، کم دیا تو کم آگ لیا، وان اعطی کثیرا فکثیر، زیادہ ملا تو زیادہ آگ لیا۔ اب آئے آیت کی طرف، اب کسے نہیں دینا معلوم ہو گیا، ان کے سوا جو بھی مانگے اسے دیں، اگر نہیں دے سکتے تو اچھی بات کریں، وہ فرسٹریشن میں، چڑ میں آ کر کچھ بولیں، معاف کر دیں، اچھا اچھا بھائی، اچھا بھائی، اچھا بھائی، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے اس لیے وہ غصے میں کہہ رہا ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، خواہش آ رہی ہے دینے کی، اللہ دیے تو اتنا ثواب ہے نا، مجھے ہاتھ کو منہ کو ہے، کھانا ختم ہو جاتا، 20 پر 8 تاریخ کچھ سیلری ختم ہو جاتی، ملی گئی کڑے میں قرض لے کو لینا پڑتا ہے، ایسی حالت ہے، میں کیسے صدقہ دینے کا ثواب حاصل کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ کوئی آدمی بیمار آدمی ہے، کیسی ہے بھائی طبیعت آپ کی؟ اللہ آپ کو اچھا کریں گا بھائی، آپ اچھے آدمی بھائی، اللہ آزماتا ہے سے بھائی آپ کو، اچھی بات نہیں۔ کوئی آدمی ہے گر گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، آتے آدمیاں آ کر میرے ساتھ ہوا، آپ کو آپ نے کی حضرت سب کو نصیحت کرتے نا، ذرا دیکھ کو چلانا نہیں، پہلے سے پڑھا ہے آدمی۔ اب اچھی بات کیا ہے؟ حضرت آپ کو اللہ آزماتا ہے، سو حضرت اچھے آدمی کچھ اللہ ایسا دیتا، سو خوشی ہوتی نہیں پیشنٹ کو، آپ کیا راٹ رکھ دا لیکن اندر اور اللہ کی حضرت پتر کو جانا تھا نہیں تمہیں، اور تو تمہیں یہ ایڈوائس، پتر کو جانا تھا نہیں راٹ رکھ لی ہے۔ ٹھنڈ کے دنوں میں مشکل تم نہ، ٹھنڈ بجیں گی بھائی، انہیں بیمار ہے، پڑا ہے، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، ہاں ایگزام کو جا رہا ہے کوئی، اسے پڑھ کو کا ایگزام کی بیٹے، ہاں پورے 10 لیسن ابھی پڑھ ڈالے، نہیں 8 پڑھا، ایو 10 پڑھے تو 190 مارک آتے ہیں، 8، دل کو دکھ ہوتا ہے نہیں؟ اچھی بات مثال دے رہا ہوں بھائی، اچھی بات کیا ہے؟ کیا بھی نہیں، کئی آدمیاں ہی بھائی 6 لیسن پڑھ کو بھی 190 لے لیے، خوشی ہوتی نہیں؟ اسے کہتے ہیں اچھی بات، ایسی بات جس سے لوگوں کا دل خوش ہو جائے، ضرورت کے وقت موٹیویشن کرنا، کسی کو دعا دے دینا، کسی کی تعریف کر دینا، کسی کا بچہ خراب ہو گیا غم میں بیٹھا ہے، بھائی یہ عمر میں سب بھی کرتے سوچ بھائی، پورے بچے کرتے سوچ بھائی، انشاءاللہ ایک دن دیکھو تمہارا بچہ کیسا چمکنے والا ہے، تمہارے بچے میں دیکھا بھائی، میں اس کا دماغ اچھا ہے بھائی، بچے بھائی سب سے مل کو خراب ہوگا بھائی،
اچھی بات ہے نہیں. تو حضور کہہ رہے ہیں الکلمۃ الطیبۃ، اچھی بات کرنا جو دل کو خوش کر دے، صدقۃ ہے، اللہ آپ کو صدقہ دینے کے ثواب دے گا. وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی میں سے ہے، ان تلقى اخاك، کہ تو اپنے ان تلقیا لقیا یلقا ان تلقى اخاك، کہ تو اپنے بھائی سے ملے، بوجہ طلق، خوش چہرے سے ملنا، یہ بھی نیکی ہے. ہستش نہیں، السلام علیکم، وہ عقل کتے ہو، السلام علیکم. وہ یجمان کنتے بھی مالدار آگے تو 30 پر 6 داتا مسوڑے کے ساتھ دکھالتے. اب یوٹیوب میں آ جائے گا، ہی ہنستے. غریب آیا تو، رشتہ دار آئے تو، اچھی عادت نہیں ہے. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ آنا. ماشاء اللہ، ہمیشہ مسکراہٹ. میں پہلے بھی بول چکا ہوں، کب یہ مسکراہٹ آتی؟ سامنے والے کو اچھا سمجھے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی. سب خراب، میں اچھا، میں تہجد پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا، نہیں پڑھتے، معاف کرنا، میں قرآن پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں دین کی فکر کرتا، میں نہیں کرتا، مجھے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ سب معلوم ہے، ان لوگوں کو قرآن بھی پڑھنے آتا نہیں. سامنے والے کو خراب سمجھے تو صورت پہ اکڑ آ جاتی، سامنے والے کو اچھا سمجھے تو صورت پر مسکراہٹ آتی. حضرت کیسا حضرت اچھا سمجھنا؟ تمہیں بخاری مسلم پورا پڑھے ہی، قبول کس کا ہوں گا کسے معلوم. میں آپ لوگوں سے مصافحہ کرتا نا، ہاں میری خواہش ہے، نہیں حجی بھائی غصہ کریں گے، میری دسبوسی نہ کریں، میری دسبوسی نہ کریں، کیونکہ آپ بڑے ہیں میرے سے. میری خواہش ہے کہ میں آپ کی دسبوسی کروں. آپ کی دسبوسی کرتا نا میں، اس وقت میں کہتا یغفر اللہ لی ولکم، اللہ مجھے معاف کرے، آپ کو معاف کرے. کیونکہ ہر ایک کا ہاتھ پکڑتے وقت میرے دل میں آتا، اگر یہ میرے سے اچھے ہیں تو ان کی برکت سے اللہ مجھے معاف کرے. تو کس کی ایک نیکی اللہ کو پسند آئے گی معلوم نہیں. تو ہر ایک کو، کیونکہ میری چھوٹی غلطی ہو، مجھے معلوم نہ ہو غلطی بول کر، یقین سے مجھے معلوم نہیں، میری ایک غلطی بھی 100% شور دیٹ میری غلطی، دوسروں کی ایک غلطی بھی مجھے 100% نہیں معلوم نا. سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں. تو سامنے والے کو جو اچھا سمجھتا ہے وہ سب کے ساتھ ہنس کر بات کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو حضور کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا کرنا؟ اچھی بات کرنا، مسکراتے ہوئے ملنا، مورل سپورٹ کرنا، ہاسپٹل کو چلے جانا، فزیکل سپورٹ دینا. کسی کی گاڑی آ گئی، گھر خالی کر رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے مدد کرنے کے لیے، مشکل پڑ رہے ہیں، ہمیں جا کو 1-2 المار اٹھا کو آ جانا، تو کرسی اٹھا کو دے ڈالنا. سمجھ میں آتا ہے با؟ کیا تبھی ہماری آخرت بنانا، خبر میں بنانا. ایک اور حدیث سنیں. اب بیزار ہو گئے، تفسیر کو چلے جاؤں میں. سلمان ہاں جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سأل السائل، جب مانگنے والا مانگے، لمبی بات بولتے نہیں، کیا بھی نہیں، ایک جگہ سے پیسہ آنے کا ہے، وہ جہاز ہوں پلٹ کو انڈمان کو چلے گا، وہ آ جاتا تھا تو 2 کروڑ آتے تھے، وہ انڈمان کو جا کو 3 کروڑ کا پیچھے چلے گا، آسٹریلیا پہ کہتی لمبا قصہ سناتے. حضور کا رحم دیکھیں. اذا سأل السائل، جب مانگنے والا مانگتا ہے، فلا تقطعوا علیہ مسألته حتی یفرغ منہا، جب تک اس کا مانگنا ختم نہ کر لے اس کی بات مت کاٹو. جی 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 سنو. اس کے بعد حتی یفرغ ثم ردوا علیہ بوقار ولین او بذل یسیر او رد جمیل، اور اس کے بعد اسے عزت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یا کچھ دے کر، یا اچھے طریقے سے، کچھ ہے تو دے ڈالو. وہ مانگتے ہی 50,000، 50 تو نہیں بھائی، معاف کرنا، 300 رکھ لیتے ہیں کیا؟ جتنا ہو سکے دے کر بھیجو. کیا انہوں اڑلیں گے؟ انہوں جاؤ جی میرے پاس 400 دے، تم بولیں گے انہوں
آیت یاد رکھ لینا، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذا، چھوٹا پیسہ دو یا اچھے طریقے سے اسے واپس کر دو. اور سے سنیں کیوں فقد یاتیکم، تمہارے پاس آتا ہے، من لیس بانس ولا جان، آنے والا کبھی کبھار نہ انسان ہوتا ہے نہ جن ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے کبھی، ہمیشہ آنے والا انسان نہیں رہتا، کبھی ہم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آنے والا فرشتہ بھی رہتا ہے. تو ایک بات بولنا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے خراب سمجھ جائیں گے اس لیے نہیں بول رہا ہوں. ایگزیکٹ مثال میرے منہ پہ آ رہی ہے، بولوں؟ اب کیا بولیں گے معلوم، ان کو مار پڑا بولیں گے. جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا، رات ساری معراج کے بیانات تھے، معراج کے رات کے دوسرے دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا. 3 بیان تھے، آخری بیان ختم ہوا میرا 1 بجے. گھر کو گئے، رات کو نیند نہیں لگی، فجر کی نماز پڑھ کر ونڈلور کو چلا گیا میں، اور وہاں سے میرا دکان تھا ولی واکم میں، نیند پوری نہیں، پھر وہاں سے وہاں. تو ٹرین میں بیٹھا تھا، سامنے سیٹ خالی رہی تو ہماری ایک عادت تھی نا، پاؤں صاف تھا، ساکس وغیرہ پہن کے پاؤں لمبا کر لے کر بیٹھا تھا. ایک آدمی آیا، لنگڑا آدمی، میں اتنا تھک کر تھا، جیب میں چینج نہیں تھا میرے پاس دینے کے لیے، وہ پیر ایسا ہی رکھ لے کر بیٹھ گیا. میں اسی شام میرا ایکسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد سے جو بھی لنگڑا آدمی، جو بھی مانگنے والا آتا ہے، میں اپنے پیر سمیٹ کر عزت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. وہ میں اس کو میں ایک اللہ کی طرف سے ایک سبق سمجھتا ہوں. پیر لمبا رکھا تھا، تھک کر تھا، میں کچھ پڑھ رہا تھا، وہ آیا ایسے ہی پیر میرا لمبا تھا. بعد میں سوچا لنگڑا آدمی تھا، آہا میرے اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. اس کے بعد جو بھی مانگنے والا ٹرین میں آتا ہے، عزت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں میں، کہ پھر سے کوئی مار نہ پڑ جائے. سمجھ میں؟ اب میں کیوں اب بنا وہ مار پڑا سو بھائی، ایسے کہ ذرا کاما کریں ہی انہوں، کیا تبھی سمجھ لے کو جان دے. آپ کو نصیحت ہو گئی تو بس ہے. مجھے دل سے جو بات نثر لگتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. علامہ اقبال نا، پر نہیں ہے لیکن پرواز ہے. پرواز کے بجائے ٹیک آف کرتی نا فلیٹ. پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو میرے دل سے نکل رہی تھی، چلیے اڑنے دو اس کو، مجھے کچھ کہہ لیں گے تو کہہ لے کر جاؤ، میرا کیا جاتا ہے. اللہ مجھے اچھا سمجھا تو میں اچھا، آپ سب مل کر مجھے اچھا بولیں. اللہ بولے کہ میں گندا ہوں تو میں گندا ہی گندا ہوں، آپ سب مجھے گندا بولیں، میرا اللہ مجھے اچھا سمجھ جائے، کسی کے گندا بولنے کی مجھے کچھ فکر نہیں ہے. تو حضور کہتے ہیں کوئی آئے تو کیا کرنا، پہلے غور سے سنے بھائی، بڑی پیاری حدیث ہے. ردو علیہ بوقار، نرمی کے ساتھ، عزت کے ساتھ. نہیں ہے بھائی، معاف کرنا نہیں. کوئی فون بھی کرتے نا پاپ، بچیاں فون کرتے، سر انگند فون پڑھ رہے ہیں سر، لون ویڈوما سر، پاپ جاب کر رہی ہیں وہ لوگ، ان کو ستانا نہیں. سوری سسٹر، ناٹ انٹرسٹڈ ماں، تپا نینچی کا دیں گا ماں، پاپ جاب کر رہے ہیں، کل ہم وہ جاب میں بیٹھ گئے تو ہماری حالت کیا ہوں گی. کسی کا دل نہیں توڑنا. یاد دلائے مجھے، یعقوب یاد دلاؤ، یہ پوائنٹ یاد دلاؤ، یہ حدیث ختم کرے بعد میں آتا ہوں، یہ پوائنٹ یاد دلاؤ با. یا تو عزت کے ساتھ لوٹاؤ، یا کچھ نہ کچھ اسے دے دو، یا اچھے طریقے سے وہ بات کو ختم کرو. کیونکہ آنے والا کبھی کبھار شاید انسان بھی نہیں رہتا ہے، جن بھی نہیں رہتا ہے. ينظرون صنيعكم فيما خولكم اللہ، اللہ تم کیا کرتے ہو. محتاج آیا تو تم محتاج کو، وہ محتاج کو دینے کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی ذمہ داری. اللہ کے پالنے کا آدمی، اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے دیکھنے کے لیے. اس کے بعد ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ تھے، آپ سنے ہوں گے شاید، امام صاحب بولے بھی ہوں گے، ہر جمعہ میں اکثر سن لیتے حدیث. 3 لوگ تھے، ایک تھے کسی کو لنگڑا بھائی، انہیں نہیں بولنا، عزت سے بات کرے. کسی کے سر پہ بال نہیں تھے، بال ہیڈ. اور کسی کو
جزام کی بیماری تھی، چمڑا سب سفید ہو جاتا جزام، اور کوڑ کی بیماری تھی، اور ایک تھا نابینا، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ان کے پاس جبرائیل آئے، آ کر کہا تینوں سے، پہلے اس کے پاس اگر تجھے کیا ہونا، وہ کہتا ہے کہ مجھے بال ہونا۔ یہ بال ہے نہیں سر پر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مجھے سر پر بال ہونا۔ تو اس کو بال آ گئے، اور پوچھا کیا ہونا، مجھے اونٹ ملے تو اونٹ کا بیپار کروں گا۔ تھوڑا اوپر نیچے ہو رہی ہے حدیث۔ جبرائیل اسے 10 حاملہ اونٹیں دے دیتی ہیں، اونٹ اور اونٹ بچہ دے گا، چند دنوں میں اونٹوں سے بھر جاتا ہے اس کی جگہ۔ اور جو آدمی کوڑ کی بیماری تھی، جزام کی بیماری، اس کے پاس آ کر جبرائیل کہتے ہیں کیا ہونا، میرا چمڑا اچھا ہو جانا۔ شکریہ ادا کریں جس کا چمڑا اچھا ہے، کبھی شکریہ ادا کرے، کیا نہیں ہے ووچ یاد آتا۔ یہ سوراخ آ گیا ہے بھائی، یہاں نہیں ہے نا سوراخ، کیا نہیں ہے ووچ یاد نہیں آنا، کیا ہے یاد کریں۔ اچھا دے دیے، اور کیا ہونا، میں گائے ہونا، 10 حاملہ گائیں دے دیے، چند دنوں میں گایوں کے سے بھر گیا اس کا جگہ۔ اور تیسرا نابینا تھا، نابینے کے پاس آئے، وہ بولا آنکھ آ جانا، آنکھ آ گئی، کیا ہونا، مجھے بکریاں ہونا، بکریاں سے بھر گیا۔ اب فرشتہ آتا ہے فقیر بن کر، جو آدمی تھا جسے بال آ گئے، پوچھتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، چلو چلو چلو۔ کہتا ہے بھول گئے جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کی مدد سے تم کو ملا، میرے ٹیلنٹ سے مجھے ملا۔ تو فرشتہ جو انسان کی شکل میں آپ بد دعا دیتا ہے، اچھا تیرے ٹیلنٹ سے آیا، اللہ تجھے جیسا تھا ویسا بنا دے۔ اسی طرح دوسرے آدمی کے پاس آئے، دوسرے آدمی کے پاس پوچھے، وہ بھی بولا نہیں نہیں چلو چلو چلو، یاد کر وہ دن جب تجھے بیماری تھی، وہ سب کیا بھی نہیں، میرے ٹیلنٹ سے مجھے یہ بہت بڑی بیماری ہے بھائی، میں محنت سے کمایا، کم بولو، کب تبھی نصیحت کرنے کا واسطے بولو، سوا کوئی محنت سے نہیں کماتا، اللہ دیا تو آتا، سوا وہ محنت بھی اللہ کی بھیک ہے، وہ محنت کرنے کی طاقت بھی اللہ کی بھیک ہے نا، وہ محنت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی بھیک ہے نا، کون سی چیز اللہ کی بھیک نہیں ہے۔ لیکن جو آنکھوں کا نابینا تھا، اس کے پاس آئے تو وہ بولا لے لو کتنا لینا ہے لے لو، میرا کیا ہے اس میں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا اللہ کچھ بھی نہیں تھا، اتنا دے دیا، میں سب کو دیتا ہوں جس طرح اللہ مجھے دیا۔ تو اس کے لیے دعا کر کر گئے، وہ دونوں پھر سے جس حالت میں تھے اس حالت میں چلے گئے۔ تو آنے والا کبھی فرشتہ ہو سکتا ہے، مانگنے کے لیے آیا، آزمائش کے لیے آیا، تو اسے اچھے طریقے سے لوٹائیں۔ باتیں تو بہت سے ہیں لیکن تفسیر میں مجھے آگے بڑھنا ہے۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد ستانا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ، حلیم بڑا بردبار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ جملہ اور اس جملے میں کیا کنیکشن ہے مسعود صاحب؟ اچھی بات کرنا اچھا ہے ستا کر دینے سے، آیت ختم ہو رہی ہے واللہ غنی حلیم، دونوں جملے میں تعلق کیا ہے؟ مائی ڈیئر بلاؤڈ رضا علی، کین یو ہیلپ می in connecting between these two sentences? Is there any connection between these two sentences? وہ جو مانگ رہا ہے نا اس کو اللہ دینے کے لیے کافی ہے۔ تم کو اللہ موقع دیا تمہاری آخرت بنانے کا، تم نہیں دیے تو اللہ کافی ہے اسے دینے کے لیے۔ تم نہیں دیے، ابو جہل نہیں دیا تو ابو بکر ہے دینے کے لیے۔
تو کوئی نہ کوئی اسے دے دے گا. تمہاری ضرورت نہیں اللہ کو اس بندے کو کھلانے کے لیے. اس بندے کو تم دے کر تمہاری بگڑی سدھر جائے اس لیے اللہ تم کو موقع دیا. اور تم نے جو غلطی کی اللہ اگر پکڑے تم کو تو فوراً برباد ہو جاؤ گے. اللہ حلیم ہے اس لیے تم کو پکڑتا نہیں. اور تم نہیں دیے تو یہ نہیں سمجھو کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا. اس کا دینے والا اللہ ہے, اس کو تمہاری پرواہ نہیں. تم کو موقع دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی آخرت بنانے کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں آپ کو بولا تھا, یاد دلاؤ, غور سے سنیں. ایک آدمی ہے, اسے 2000 کی ضرورت ہے. کوئی آدمی اسے 2000 دے کر ایک گالی بھی دیا. 2000 دیکھو بار بار آ جانا نہیں, خالی جاؤ کماؤ. وسیم عزت کا بیان سنے تمہیں, ہاتھ پاؤں سلامت ہی نہیں. یہ ٹیمپو بولنا نہیں, یہ بات محتاج ہے, اس کی کیا ضرورت کسے کیا معلوم. ہاتھ سلامت ہی اب نہیں ہے نا, بچہ ہاسپٹل میں ہے, اب کہاں سے جا کر دیں گے. جب وہیں آ گیا گھر کو, عزت کا سوال ہے, کچھ کھلانا پڑے گا, بکرے کا گوشت لانا پڑے گا. اس وقت وہ بات کرنا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب 2000 دے دیے بھائی, 2 گالی دے کر یا نصیحت کر کر جو بھی کرنا تھا کر دیے. ابھی دوسرا آدمی ہے, یہ کچھ دیا نہیں, اچھی بات کرا. آپ سوچیں اس میں سے اچھی بات سے فائدہ ملا کہ 2000 ملا تو فائدہ ملا کہ؟ اپنے دلوں سے پوچھیں. سلمان برابر میرے شاگرد, 2000 ملا تو اپنے آپ کے اتنے میٹیریلسٹک ہوتے ہیں. کیا تبھی بولنے کو جان دے بھائی, ضرورت پڑی تو گدے کے بھی پاؤں پڑنا پڑتا. انہوں گالی دیتے رہتے اپنے آپ کو خطیب سمجھ کو, انہوں خطبہ سنتے رہتے. بھائی ضرورت پڑی تو گدے کے بھی پاؤں پڑنا پڑتا. تو ہر ایک برابر ہی یہاں. اور سے سنیں, اللہ کے یہاں دل کی بہت ویلیو ہے. دل کی خوشی جو ہے پیسوں سے نہیں آتی. پیسوں کی خوشی چھوٹی ہے دل کی خوشی سے. تو اللہ تبارک و تعالی دل کی خوشی کو اہمیت دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو دلوں کو خوش رکھیں. کسی کا دل, مومن کا دل توڑنا کعبہ توڑنے سے بڑا ہے. کسی کی زبان بات کرتے وقت 70 وقت سوچ لیں کہ کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا ہے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا, باطل مت کرو, برباد مت کرو, صدقاتکم, اپنے صدقوں کو اپنے اللہ کے راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ جو بھی دے رہے ہیں, اسے برباد مت کرو. بالمنی والاذی, احسان جتا کر اور تکلیف دل کو پہنچا کر. کبھی احسان نہیں جتانا, نہیں جتانا. اصل سخی کون ہے؟ پھر اس کے زبان پر منہ پر آتا ہے. میں دیکھا ہوں ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہوں. کبھی ان کے منہ سے آتا نہیں. ہمیں یاد دلائے تو بھی میں لے لیا سمجھ جائیں گے سلمان. بہت لیے ہی شاید وسیم عزت. انہیں دیتے تو دیکھتے, دے ڈالتے, پوچھے تو چھوڑو نہیں تمہارا میرے اوپر کتنا احسان ہے, وہ چھوڑو بھائی, چھوڑو بھائی, وہ چھوڑو بھائی, وہ چھوڑو بھائی, وہ چھوڑو بھائی. تو دینے کے بعد احسان جتا کر اور اس کو ذلیل کر کر اپنا صدقہ برباد مت کرو. پورا پیسہ بیکار ہو جائے گا, اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا, غور سے سنیں, میں بار بار کیوں سٹریس کر رہا ہوں. ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں, اپنے صدقات کو احسان جتا کر دل کو ٹھیس پہنچا کر برباد مت کرو. کلذی, اس کی طرح, ینفق, خرچ کرتا ہے, مالہ, اپنا مال, رعاء الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, منافق, اللہ پر ایمان نہیں رہتا نہ آخرت پر ایمان رہتا. مسجد کو دیا تو بھی میں مسجد کو دیکھو مسجد کا متولی بن جاؤں گا, وہاں دیکھو مدرسے کو دیکھو اس کا وہ بن جاؤں گا, یہاں میرا نام خراب ہو گیا, وہاں دیکھو وہ اللہ کے ایمان بھی لایا نہیں پیسہ دیتے وقت, نہ وہ آخرت کے لیے دیا. وہ منافق ہے, تم اس کی طرح مت ہو جاؤ. کتنا گندا آدمی ہو. تو یہ مومن ہے, یہ اللہ پر اللہ کیا بولا, آیت کیسا شروع ہوئی,
یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا المنافقون نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنو ہے، اے مومنو اگر تم احسان جتاؤ اور دل کو تکلیف پہنچاؤ تو تم کیسے ہو جاؤ گے؟ جو منافق جسے نہ اللہ چاہیے آخرت چاہیے، ریا دکھانے کے لیے دیتا ہے، اس کے جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، کرنے والا مومن، اور عذاب کس کے جیسا ملے گا؟ منافق کے جیسا ملے گا۔ فَمَثَلُهُ، اس کی مثال کیسی ہے؟ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایک چٹان کی طرح ہے، علیہ اس پر ہے، تراب مٹی، ایک چٹان ہے، چٹان پر مٹی ہے، تھوڑی مٹی ہے، لوگ سمجھے کہ یہ مٹی ہے، پتھر ہے اندر۔ کھیتی باڑی جسے معلوم ہے ان کو معلوم ہے، کھیتی میں پتھر ہوتا، وہ پتھر پر مٹی رہتی۔ ادمیاں کیا سمجھتے؟ بارش پڑی تو کھیتی اگے گی، لیکن وہاں زمین نہیں ہے، چٹان ہے، تو اس پر مٹی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر بہت زور کی بارش پڑی، کسان خوش ہوگا نا۔ فَتَرَكَهُ سَلْدًا، تو وہ بارش اسے کیسے چھوڑ دیتی ہے؟ تو وہ بارش اسے بالکل بنا مٹی کے کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ چٹان پہ پانی پڑا تو کیا ہوگا؟ پوری مٹی گر جائیں گی، کیا تبھی کھیتی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کر کر احسان جتاتا ہے یا دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، اسے جب اللہ کی رحمت کی بارش پڑے گی کچھ نہیں ملے گا اسے، کیونکہ اس نے اپنا صدقہ برباد کر دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اللہ کی راہ میں ایک کے بدلے میں 700 ملیں گا، سنے نہیں 7 لاکھ ملیں گا۔ لا يقدرون، کچھ قدرت نہیں پاتے ہیں، قابو نہیں پاتے ہیں، على شيء کسی چیز پر، مما كسبوا جو انہوں نے کمایا نیکی، واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مومنوں سے خطاب تھا، آخر آیت کیسے ختم ہو رہی ہے؟ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے مومن، یہ احسان جتانا اور دل کو تکلیف پہنچانا یہ کافروں میں شامل ہو جاؤ گے تم مومن رہتے ہوئے۔ بڑی نصیحت ہے یہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اب آ جائیں آپ کے بارے میں آیت ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی کہاوت، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ غریب کو دیا تو دعا ملیں گی مجھے، وہ بچے کو دیے گا تو خوشی ہوں گی، میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ جو لوگ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے، ثبت یثبت تثبیتا، یہاں 3 تفسیریں ہیں، غور سے سنیں۔ ایک تفسیر کیا ہے؟ دل کو جمانا، اللہ کے بڑے بزرگ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہر کام پیسہ دینے کی خواہش آ گئی، ریحان کو 10,000 دے دیں گے، اللہ وہ دن نہ لائے، وہ بچے کو میں دیے جیسا دن اللہ نہ لائے، میری دعا ہے۔ کسی کو دینے کی خواہش آئی، وہ لوگ دیتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں یا اس کے دل میں عزت بنانے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں یا امام صاحب کو دیا تو امام صاحب مسجد میں مجھے ایک سلام کریں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو لوگ کیا کرتے؟ نہیں دیتے، اور جب دل کہتا نہیں اللہ کے لیے دینا ہے تب دیتے۔ تو ان کا دینا کیسا رہتا؟ تثبیتا من انفسہم، جب بھی دیتے دل اللہ کے لیے دینے کے لیے جمع ہو گیا تب دیتے، جب تک دل اللہ کے لیے دینے کے لیے جمع نہیں ہوتا نہیں دیکھتے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا تھا؟ اب اور میں گرامر میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگ بور ہو جائیں گے۔ دوسرا معنی کیا؟ تثبیتا من انفسہم، جب بھی دیکھتے ہیں ثواب بنا کر دلوں سے، وہ جو دیتے ہیں وہ میں ثواب کے لیے دے رہا ہوں، یہ نیت بننے کے بعد دیتے ہیں، ثواب 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 ثواب۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اور تیسری تفسیر کیا ہے اس کی؟ ہاں ان کا ایمان اتنا زیادہ رہتا ہے
کہ ان کے دل ان کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کو کیا ملنے والا ہے. اولیاء اللہ، ان کا ثواب ان کو دکھ جاتا ہے تو ان کے دل جم جاتے ہیں اور وہ لوگ دیتے ہیں اللہ کے راہ میں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس طرح اگر دیے تو ہمارا دینا کیا ہے؟ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، وہ جو منافق دیا، وہ جو دل کو تکلیف پہنچانے والا دیا، اس کی مثال کیا ہے؟ ایک چٹان ہے جس پر مٹی ہے، بارش پڑتی تو کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت، ایک باغ ہے. جنہ، جیم نون نون، جنہ کا معنی ہے چھپنا، جنہ کا معنی چھپ جانا. جنت کیسی رہے گی؟ جنت میں ایسے درخت رہیں گے کہ جنت درختوں کے سائے میں چھپ جائے گی، ایک معنی. دوسرا، جنت ہمارے آنکھوں سے چھپ کر ہے، دوسرا معنی. جن میں بھی جیم نون ہے، جن بھی چھپ کر رہتا ہے اس لیے جن کو بھی جن کہتے ہیں. اور پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اسے بھی جنین کہتے ہیں، وہ بچہ بھی پیٹ میں چھپ کر رہتا ہے اس لیے اس کو جنین کہتے ہیں. تو ایک باغ کی طرح ہے. کمثل جنت بربوۃ، ربوہ کا ایک معنی ہے اونچی جگہ، اور ایک جگہ ہے اچھی فصل والی زمین. وہ ایک ایسی باغ ہے جس کی زمین فصل دینے والی ہے، اچھی زمین ہے. اصابہا وابل، اللہ کے راہ میں دیا، اس زمین پر بارش آئی زوردار. فآتت، اب وہ زمین کیا دیتی؟ اکلہا، اس کا میوہ دیتی ہے، ضعفین، دگنا میوہ دیتی ہے. اچھا کلٹیویشن ہوا بھائی، اچھی بارش پڑی بھائی، کتنی گیہوں ہوگی بھائی، کتنے پھولو. تو ایسی اللہ والا جو دیتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ ایسی زمین کہ اگر وہ 1,00,000 دے تو اس کو کئی گنا زیادہ اسے قیامت کے دن مل جائے گا. وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر وہاں بارش نہ بھی آئے، فَتَلٌ، تل کا معنی اوس، اوس کو تمل میں کیا بولتے؟ پنی، پنی. انگلش میں کیا بولتے؟ فاگ بولتے، فوم، فاگ، پنی، شبنم. تو اوس، اوس بھی پڑے، وہ زمین اتنی زرخیز ہے کہ اوس بھی پڑے تو بھی وہ میوہ دے دیتی ہے. مطلب کیا؟ مومن جس کا دل اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ 1,00,000 دیا تو بھی اسے فائدہ پہنچے گا، وہ 10 روپے دیا تو بھی اسے فائدہ پہنچے گا، کیونکہ دینے والا اللہ کے لیے دے رہا ہے. وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ اکبر، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. اب کون دیکھے، مجھے کیا فکر ہے؟ میں میرے بھائی کو 1,000 روپے مدد کیا، میرا اللہ مجھے میں دیکھ لیا، کافی ہے. یہ جملہ غور سے یاد رکھیں، واللہ بما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ بصیر. ایک ہے نظرہ، دیکھنا، ایک ہے بصارت، اللہ دیکھ رہا ہے. بس اللہ دیکھے، بات کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس کی فکر نہیں. چیف گیسٹ رہتے، چیف گیسٹ کے سامنے بیان کرنے کی خواہش رہتی. چیف گیسٹ آتے اس ٹائم پہ میرا بچہ ایک کلمہ پڑھ ڈالنا بھائی چیف گیسٹ کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چیف گیسٹ دیکھ لیے بھائی، نہیں مجمع آیا نہیں نا، وہ پورا فکر نہیں بھائی، چیف گیسٹ دیکھ لیے بھائی. تو ہم جو خرچ کرتے ہیں اللہ دیکھ لیا، اب اس کے اوپر کون دیکھے کوئی نہیں دیکھے کیا چاہیے، یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ دیکھے بس. واللہ بما تعملون بصیر. ایک آیت پڑھ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور ایک مثال اللہ سمجھا رہا ہے، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے، ان تکون لہ جنت، کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل، کھجور کے درختوں کا، واعناب، اور انگور کا باغ. اکثر قرآن میں کھجور اور انگور آیا کیونکہ جو قرآن اترا پہلی بار یہ عربوں کو اترا، تو ان کو باغ بڑا مشکل چیز ہے عربوں کو، انگور کا باغ اور بڑی چیز. اس کا ایک باغ ہے کھجور کے درختوں کا اور انگور کا باغ ہے. صرف باغ نہیں ہے، تجری، دوڑتی ہے، من تحتها الانہار، ان باغ کے نیچے سے ندیاں جا رہی ہیں. ریچسٹ پرسن اس زمانے کا، باغ ہے، کھجور کے درخت ہیں، انگور ہے،
نہر جا رہی ہے، پانی کا پورا موٹر گیٹر ڈالنے کا خرچہ نہیں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے ان باغوں میں ہر قسم کے میوے ہیں. یہ مین میوے، اس کے علاوہ بھی میوے اگتے ہیں. اب وہ کیا سمجھ کر بیٹھا ہوگا؟ سیف کر ڈالا بھائی، میں پورے بچوں کو میں سیف کر ڈالا بھائی. پپو کو مرنے چھوڑ ڈالا، چچا مرے تو پلٹ کو بھی دیکھا نہیں، انہوں کتنی جالے کو تھی دیکھا بھی نہیں، بچوں کو سیف 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 کر ڈالا. سیف اللہ کرنے والا. ذرا خرچ، اللہ والوں کو میں دیکھا، ان کا سیف بھی ہوتا رہتا، انہوں خرچہ بھی کرتے رہتے. لوگ بومڑیاں مارتے رہتے، با خرچہ کرتا نہ با، خرچہ کرتا نہ با، تیرا کیا ہوگا با، کیا بھی ہوتا نہیں. سکون کی زندگی رہتی، اور اللہ دیتا اور دیتا. میں کیوں ایسا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بچپن سے قرآن کی نگاہ سے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دکھتا ہے. 6 مہینے میں دیتا اللہ، 6 مہینے میں دیتا. سوچ کو بھی دیکھتے نہیں. وہ لوگ آ کر بولتے ایک جاب لگ گا حضرت، 3 گنا سیلری کا جاب لگ گا حضرت. ملتا بھروسہ تو اس کے ساتھ جینا شروع کریں. 2 دن جیے، تیسرے دن آپ کا دل بہار نہیں بنا، میرا نام وسیم نہیں، اس کے ساتھ رہنا شروع کریں. اب ان کے باغ ہے، اب انہوں کیسے رہیں گے؟ سیٹل نہیں، ویل سیٹل. اب غور سے سنیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اسے بڑھاپا آ گیا، سیف ہو گئے، باغ ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے کمزور چھوٹے بچے ہیں. کماتے نہیں نا بچے، باوا کماتے، بچے کیا بولتے ہیں؟ اب ہمارے ابا ہاتھ کو منہ کو رہنے سے ریحان جاتے آفس، اللہ آپ کے ابا کو اچھا رکھا، پھر بھی آفس کو جاتے. نہیں گئے تو ہماری شادی کیسا ہوں گی، زیور کیسا جمائیں گے. اب آپ فل کما کو سیف سیف رکھ ڈالے تو انہوں کیا کرتے، انہوں بھی سیف، گھر میں سیف بن جاتے. انہوں بھی گھر ان کے واسطے سیفر بن جاتا، سوتے رہتے، پیسہ ہے. تو بچے کمزور ہیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس باغ پر ایک زور کی آندھی چلی، ہوا چلی، خطرناک. اعصار فیہ نار، وہ ہوا میں آگ تھی. فاحترقت، پورا باغ جلا دی. بڑھاپا، اب پھر سے کما نہیں سکتے، بچوں کو ضرورت ہے. کیا سمجھے کہ یہ جو باغ ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے بچے سیف سمجھے. لیکن جب ضرورت پڑی، ایک ہوا چلی، سارا کا سارا باغ جل گیا. اب اس کی حالت کیا تم چاہتے ہو؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا باغ ہو تمہیں جو ضرورت کے وقت کام نہ آئے؟ ایسا ہی ہے وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا ہی ہے حال ان لوگوں کا جو خرچ کر کر احسان جتانے کے لیے. بھائی دیکھو رکھو بھائی، زکوٰۃ دینے کے ٹائم وہ سوچتا، انہوں ہی خادر، ہمارے پپو کے بیٹے، کون کی خادر بھائی کو دیے تو ننگل کو ڈکار بھی لیں گے نہیں. انہوں ڈکار لیں گے کرنے کا مطلب کیا؟ تھینک یو بھی بولیں گے نہیں، باہر جا کو بولیں گے بھی نہیں. خادر بھائی خال کو بیٹھ جائیں گے. دوسرے ہی یوسف بھائی، کون تو بھی ہی ہیں یوسف بھائی کیا کرتے، سب کو بولتے اتر بھائی ہمارے وسیم حضرت مجھے 5,000 روپے دیا لے. انہوں سب کو بولتے کسے دیں گے؟ یوسف بھائی کو دیا لیں گے. یوسف بھائی کو دیکھو کیلی دال کو چھوڑے تو وسیم حضرت دیے، وسیم حضرت دیے، وسیم حضرت دیے، وسیم. یہ سب حساباں لگا کو جو دیے، قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا. ایسا دینا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، دوں گا تو میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوں گا. کب اللہ خوش ہوں گا؟ جسے زیادہ ضرورت ہے، جو میرا قریبی رشتہ دار ہے. اللہ کے لیے دیں تو دے رہے نا بھائی، اسے اگر قیامت کے دن ملنا ہے یہ تو اللہ کے لیے دیں. کذالک یبین اللہ، یوں ہی اللہ تم کو بیان کرتا ہے. کتنا پیارا بیان کرا نہیں اللہ. دعا دیجئے میرے لیے، صحت کے لیے دعا کیجئے، حیات کے لیے دعا کیجئے. کذالک یبین اللہ، یوں ہی اللہ بیان کرتا ہے. لکم، تمہارے لیے، الآیات، اس کی آیتیں اللہ بیان کر رہا ہے. لعلکم تتفکرون، اس شاید تم اس پر سوچو، یہ چیزوں کو سوچو. ایک چند حدیثیں بولتا ہوں میں ایمان بڑھانے کے لیے.
عمر ابن الخطاب رضی اب تک یہ آیت کیا معنی دے رہی ہے متین بھائی؟ آر یو وتھ می؟ واٹ دا میننگ یو گاٹ فرام دس ورس؟ یو گاٹ دا میننگ دیٹ وی شوڈ ناٹ شو آف، فار دیٹ دس ورس از. اب آئیے ایک اور تفسیر ہے اس کی، اب کام جائیں گے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے صحابہ کے ساتھ. وہ پوچھے فیما ترون هذه الآیہ، یہ آیت، کیا تمہارے پاس یہ خواہش ہے کہ ایسا باغ ہو جس کے کھجور کے درخت ہوں، انگور کے درخت ہوں، بڑھاپے میں ہوا آئی جلا دیے؟ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو ساتھی بولے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فغضب عمر، یہ حضور کے وفات کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم. فغضب عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. قال قولوا نعلم او لا نعلم، بولو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. صحابہ بولے تو کیوں بولے؟ حضور کے زبان سے کچھ سیکھنے کے لیے بولے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں معلوم نہیں معلوم. اب اللہ و رسولہ عالم بولے تو عمر رضی اللہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ، معلوم کی نہیں معلوم کی بولو. ہماری زبان میں بولے تو کیا معلوم نہیں معلوم. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رہتے تو کہاں رہتے تھے؟ کہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ پلیان توپ میں رہے تو ہمیں کمبو کڑم کو بھاگ جاتے تھے. ہم نہ دیکھے تو چھوڑتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح شام سدھار دیتے تھے ہم کو. ہم نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت منجے رہنا تھا ان کی زندگی میں. کسی کا پیٹ رہا تو پوچھتے تھے یہ کیوں پیٹ آیا؟ ہم نہ جو پیٹ آتے ہی یا کو فکر سے آتا، سو کھا کو نہیں آتا. اچھا، تو ابن عباس ان کی عاجزی دیکھیں، کہتے ہیں فی نفسی منہا شیون، اس کا معنی میرے دل میں کچھ آ رہا ہے. یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر. تو حضرت عمر کہتے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، قل، بولو، ولا تحقر نفسک، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو. عمر چھوٹی ہے عبداللہ ابن عباس کو، لیکن حضور کی دعا لے کر بیٹھے ہیں. کیا دعا ہے؟ اللہ ان کو قرآن کی سمجھ دے. لیکن ادب دیکھیں، بڑے لوگوں کی مجلس میں بات نہیں کرتے. بڑوں کی مجلس میں معلوم رہا تو بھی بات نہیں کرنا، یہ ادب ہے. تو عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، بولو. تو کہتے ہیں ضربت مثلا لعمل، میں ایسے عمل کے لیے بھی اس میں مثال دیکھ رہا ہوں. قال عمر ایو عمل، کیسا عمل؟ ابن عباس کہتے ہیں لعمل رجل غنی، ایک مالدار آدمی عمل کرتا ہے، یعمل بطاعت اللہ، اللہ کی طاعت میں کام کرتا رہتا ہے. ثم بعث اللہ عز وجل له شیطان، اللہ اس کے پاس ایک شیطان کو بھیجتا ہے. فعمل فی المعاصی، اور وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. آج ہم نیک ہیں کا مطلب نہیں کہ مرتے دم تک نیک رہیں گے. شیطان کو معلوم ہے کون عورت کے معاملے میں کمزور، کون دولت کے معاملے میں کمزور، کون شہرت کے معاملے میں کمزور، کون طاقت کے معاملے میں کمزور. اللہ کو معلوم، شیطان کو معلوم ہے. تو مرتے دم تک شیطان چھوڑتا نہیں. تو اکڑنا نہیں، آج میں نیک ہوں کل تک نیک رہوں گا نہیں، بھیک مانگتے رہنا اللہ سے، اللہ بچا اللہ بچا اللہ بچا. تو ابن عباس کہتے ہیں اس آدمی کے لیے بھی یہ تفسیر ہے جو ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے. ایک طوفان آئے جیسا شیطان اس کے سامنے وہ چیز لے کر آتا ہے جس چیز میں وہ کمزور ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، دنیا سے گنہگار ہو کر مرتا ہے. رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم کو اتنی دولت دے مولا کہ ہم محتاجوں کو تیری رضا کے لیے بہت
بہت سا پیسہ خرچ کر کر تیری رضا حاصل کریں مولا. مولا ہمارے کمائی میں برکت دے مولا. مولا ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں اتنی دولت دے مولا کہ وہ اپنے قرض سے باہر نکل کر دوسروں کو قرض دے کر مدد کرنے والے ہو جائیں مولا. مولا ہم کو ہمارے کاندھوں پر جس کو پالنے کی ذمہ داری تو نے رکھی ہے مولا مدد فرما، کرم فرما، عزت کے ساتھ کسی سے مانگے بغیر وہ ذمہ داری ہم نبھائیں مولا. مولا ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہاتھ رہے مولا. مولا ہم مانگیں تو صرف تجھ سے مانگیں مولا. ہماری امید ہے تو صرف تیرے سے امید رہے مولا. ہمارے زبان کو اچھی زبان بنا دے مولا. ہمارے زبان سے کسی کا دل کو ٹھیس نہ پہنچے مولا. مولا ہم نے کئی لوگوں کے دل توڑے ہیں مولا، معاف کر دے مولا. ان لوگوں کے دلوں میں ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے مولا. ان لوگوں کے دلوں میں ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے مولا. آئندہ ہماری زبان ایسی بنا دے کہ اس سے کسی کا دل نہ دکھے مولا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.